درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ کتابوں میں لکھا القول البدی صفحہ نمبر 124 پر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے سردار تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ کریم نے مجھ پر رحم فرمایا، میری بخشش فرما دی اور جنت عطا فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ سبب کیا بنا، واٹ از دا ریزن؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں میری حاضری ہوئی، میرا حساب ہوا، فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کے گناہ شمار کرو، اس کے بیڈ ڈیڈز جو ہیں، سنز جو ہیں، اس کو کاؤنٹ کیا جائے۔ پھر حکم ہوا کہ اس نے دنیا میں ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود پڑے تھے اس درود کی گنتی بھی شمار کرو۔ ایک طرف گناہ کاؤنٹ کروائے گئے، پھر درود کاؤنٹ کروائے گئے۔ بس میرے پڑھے ہوئے درود جو تھے میرے گناہوں سے زیادہ نکلے۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں کافی ہے، مزید حساب نہ کرو، اسے جنت میں داخل کر دو۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل، قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل، جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد، جانے بھی دے ارم کو رضوان نہ روک ہم کو، سینے پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا، گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ تو ایک واقعہ ہے۔ اب اسی واقعے کو ایک خوبصورت حدیث کے پیرائے میں دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر سمجھیے گا بات کو، یہ گناہ اللہ پاک کرے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، گناہ ہمارے کم ہو جائیں، مگر ہم انسان ہیں نا، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن گناہ تو لکھ لیا گیا۔ اب اور کوئی فارمولہ ہے کہ گناہ کم ہو جائیں، ڈیلیٹ ہو جائیں اور نیکیاں بڑھ جائیں؟ تو سبحان اللہ، اگر درود پاک کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ ہر پڑھا جانے والا درود ہمارے 10 گناہ کم کر دیتا ہے، 10 نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، تو اٹ مینز یہ ہمیں واقعہ بھی سنا نا کہ اگر درود زیادہ پڑھے ہوں گے تو انشاءاللہ گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے، گناہ ڈیلیٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی میں اپنی لائف میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں اور اس کے اہتمام کریں۔ ہماری پروفیشنل لوگ موجود ہیں، ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، ہم پلان بناتے ہیں کہ کل کا دن کیسے ہوگا، واٹ ٹو ڈو کی لسٹ ہوتی ہے، ہمارا بریک فاسٹ ٹائم بھی ہے، تو آفس ٹائم بھی ہے، تو لنچ ٹائم بھی ہے، ڈنر ٹائم بھی ہے، کچھ لوگوں کا آج کل جم ٹائم بھی ہے، لیکن اس پورے دن میں درود ٹائم کہاں ہے؟ اس پورے دن میں تلاوت ٹائم کہاں ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ شیڈول میں شامل ہوگا نا تو پھر ہوگا، ورنہ ہم اس کو اوکیشنلی لے لیں گے۔ کبھی بیان سنا، جذبہ بڑھا تو 200 بار درود پاک پڑھ لی، بھائی جوش بہت آیا تو 500 بار پڑھ لیا، اگلے دن ایک بار بھی نہیں پڑھا۔ نہیں، ہمیں اس کو اپنی روٹین میں